السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حروف تہجی پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ پچھلی دفعہ ہم نے ظا تک پڑھا تھا، آج عین کو پڑھنا ہے۔ عین، عین، عین۔ عین اور ہا کا مخرج بھی ایک ہے، حلق کے بیچ سے۔ عین اور ہا کا مخرج ایک، حلق کے بیچ سے۔ آ، ہا، آ، ہا۔ تو ہم حمزہ اور عین میں ہم نے فرق کرنا ہے، تو اسی کا نام تجوید ہے کہ حمزہ اور عین کا فرق، ہا اور ہا کا فرق، تا اور طا کا فرق، صاد اور سین کا فرق، یہ سارے ہم نے کرنے ہیں، تو اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا، ہر حرف کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اب قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ 20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 83۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واؤ اور یوم دن، جس دن، نحشر ہم جمع کریں گے، یوم محشر جمع ہونے کا دن، حشر، نحشر جمع متکلم، فعل مضارع معروف، باب ناصر ینصر، ہم اکٹھا کریں گے، من سے، کلی ہر، امتن امت، فوجن ایک گروہ، من اور من ہے اس سے جو، یکذبو جھٹلاتا تھا، کذب یکذبو واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، باب تفعیل، کذب یکذب تکذیب، 7 آیاتنا ہماری آیتیں، پس ہم وہ، یوزعون قطاریں بنوائے جائیں گے، واؤ زا عین اس کا روٹ ہے، روکنا، دفع کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاؤ وہ آئیں گے،
قولا وہ کہے گا، کیا تم نے جھٹلایا، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، باب تفعیل، ساتھ آ جاتی میری آیتیں، واو اور لم نہیں، تحیطو تم نے گھیرا، تحیطون تھا، لم کی وجہ سے نون گر گیا، تم نے نہیں گھیرا، ساتھ ہا اس کے، علماً علم، ماذا یا کیا، ماذا کیا کچھ، تم تھے تم، تعملون عمل کرتے رہتے، واو اور واقع ہو گیا، القول قول بات، علی پر ہم ان کے، ساتھ ما جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ظلموا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، ظلم یظلم، ضرب یضرب، پس ہم وہ لا نہیں، ینطقون بولیں گے، نون تو قاف اس کا روٹ ہے، نطق بولنا، ینطقون، انطق ینطق انطاق، یا نطق ینطق، ضرب یضرب، نطق ینطق، تو ینطقون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، اور لا لگنے سے فعل مضارع منفی ہو گیا، وہ نہیں بولیں گے، باب ضرب یضرب، اور انطق ینطق وہ باب افعال ہے، کیا لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنا دیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، اللیل رات کو، لی تاکہ، یسکنو وہ سکون حاصل کریں، یہ یسکنون تھا، لام کئی کی وجہ سے آگے کا نون گر گیا، سکون سے ہے، ساکن یسکنو ناصر ینصرو، لیسکنو تاکہ وہ سکون حاصل کریں، فیہ اس میں، واو اور النہار دن کو، مبصرا دیکھنے والا، ابصرا یبصرو ابصار باب افعال ہے، اور مبصر اس میں فاعل ہے، دیکھنے والا، روشن برائٹ، ان بے شک، فی ذالک اس میں، البتہ آیات نشانیاں ہیں، لی واسطے، قوم لوگوں کے، قوم کے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، واو اور یوم جس دن، ینفخ پھونک ماری جائے گی، ینفخ فعل مضارع مجہول ہو گیا، یفعل کے وزن پہ، اور اس کا ایک ہی ثلاثی مجرد کا ایک ہی وزن ہے، یفعل، نفخ ینفخ باب ناصر ینصر ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، پھونک ماری جائے گی، پھر سوری سور میں، پس فازعہ گھبرائے گا، فازعہ یفزع باب سامیہ یسمع، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، من جو، فی السماواتی آسمانوں میں، ومن اور جو، فی الارض زمین میں، الا مگر من جو جسے، شاء چاہے، اللہ اللہ، واو اور کل سب کے سب، اتو آئیں گے، ہو اس کے پاس، داخرین عاجز ہونے والے، داخر یہ اس میں فاعل ہے، اور داخرین اس میں فاعل جمع، واو اور ترا تم دیکھتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، تم دیکھتے ہو فعل اور ساتھ میں فاعل ہو گیا، فعل دیکھنا، اور تم فاعل، اور جبالا کی زبر بتاتی ہے یہ مفعول ہے جس کو دیکھا جاتا ہے، تو تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تحسبو تم گمان کرتے ہو، ہا اس کو، جامدتن جامد، فرم یہ اس میں فاعل مؤنث ہے، جامد فاعل اس میں فاعل، اور تا لگنے سے اس میں فاعل مؤنث،
جمود کہتے ہیں جمنا، ٹھہرنا۔ واو اور ہیا وہ تمر چلتے ہیں، مر یمر، باب نصر ینصر، مرور سے گزرنا۔ ٹریفک کو مرور کہتے ہیں۔ مر چلنا، السحاب بادل کا، تو مر السحاب بادل کا چلنا، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ پھر سے چلتے ہیں کہ کچھ الفاظ مفرد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں، اور کچھ مرکب کمپاؤنڈ، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر مرکب کچھ مفید ہیں، کچھ غیر مفید۔ مفید وہ کہ جب بات کریں تو سمجھ آ جائے، اور غیر مفید انکمپلیٹ جو بات سمجھ نہیں آئے۔ مر السحاب بادل کا چلنا، یہ اب دو اسم، دو کلمات ہیں، مر اور السحاب، تو ایک کا تعلق دوسرے سے ہے، ایک کی نسبت دوسرے سے ہے۔ پہلا مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ۔ بادل کا چلنا، تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی کہ بادل کا چلنا کیا ہے، تو یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ آگے جیسے سن اللہ، اللہ کی کاریگری، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی، تو سن اللہ یہ دو لفظ، دو کلمات، ایک کا تعلق دوسرے سے کہ اللہ کی کاریگری یا بادل کا چلنا، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ مرکب اضافی ہیں، پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہے۔ تو یاد رکھیے مضاف پہ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، اور الف لام یعنی لام تعریف نہیں آ سکتے۔ اب کوئی اسم جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اسے معرفہ مانتے ہیں۔ ہم کہیں غلام الرجلی، مرد کا غلام، اب اس میں غلام مضاف ہے الرجلی کی طرف جو کہ معرفہ ہے، الرجلی الف لام لگنے سے الرجلی معرفہ ہو گیا، تو اس لیے یہاں پہ ہم غلاموں کو معرفہ مانیں گے، یعنی اس خاص شخص کا غلام۔ الرجلی خاص شخص، غلام پہ کیونکہ الف لام نہیں آتا تو یہ اب معرفہ بن گیا الرجلی کی وجہ سے، مضاف الیہ کی وجہ سے، کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے تو غلام آٹومیٹیکلی یہ معرفہ ہو گیا۔ اب اگر ہم کہیں گے غلام رجلن، تو یہاں غلام مضاف ہے رجلن کی طرف جو کہ نکرہ ہے، اس لیے اب اس میں غلام کو نکرہ مانا جائے گا۔ اور اس کا ایک اور رول یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا۔ جب مرکب اضافی میں مضاف کی صفت آ رہی ہو، جیسے مرد کا نیک غلام، تو کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا تو پہلے ہم کہیں گے غلام الرجلی، بعد میں اب نیک کو بعد میں لے کر آئیں گے الصالح، اب کیا ہے؟ مرد کا نیک غلام، تو غلام الصالح کو دیکھیں، یہ اب کیا ہو گیا؟ وہ اس کی صفت، غلام کی صفت بیان کی جا رہی ہے، غلام کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، اس کا ڈسکرپشن کیا جا رہا ہے، تو غلام الرجلی الصالح، تو مرد کا نیک غلام۔ پھر ایک بار سن لیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ اب اگر اس کی صفت بیان کرنی ہو تو اس کو ہم بعد میں صفت کو لے کر آئیں گے، جیسے مرد کا نیک غلام، تو غلام الرجل الصالح۔ اب غلام اور الصالح یہ چاروں پہلوؤں سے ایک جیسے ہیں، غلام الصالح، غلام الصالح۔ اب اس کو دیکھیں غلام الرجلی، کیونکہ الف لام غلام پہ نہیں آ سکتا کہ وہ مضاف ہے، لیکن الرجلی کی وجہ سے الف لام لگنے سے الرجلی کے ساتھ تو یہ خاص ہو گیا، تو ہم اس کو اب معرفہ کہیں گے، غلاموں کو ہم معرفہ کہیں گے، جبکہ
الف لام لگنے سے معرفہ بنتا ہے، لیکن دوسرا قانون یہ کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتی، اور الرجلی پہ الف لام آ گیا تو اب کیا ہوا، وہ ڈیفینیٹلی وہ معرفہ ہو گیا۔ اب الصالح تو وہ نیک، اب نیک غلام، تو وہ ایک جیسے ہو گئے۔ اب ایک اور طریقہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نیک کو نظر انداز کر کے مرکب اضافی یعنی مرد کا غلام کا ترجمہ کریں گے، غلام الرجلی۔ اب اس کے آگے صفت لگائیں گے جو چاروں پہلوؤں سے غلام کے مطابق ہوگی۔ اب دیکھیں کہ غلام مضاف ہے الرجلی کی طرف جو معرفہ ہے، اس لیے غلام کو ہم معرفہ مانیں گے۔ دوبارہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس کی صفت صالح نہیں بلکہ الصالح آئے گی۔ اب ایک اور رول کہ صفت مضاف الیہ کی آ رہی ہو، جیسے نیک مرد کا غلام، تو اس صورت میں بھی صفت مضاف الیہ یعنی الرجلی کے بعد آئے گی اور چاروں پہلوؤں سے الرجلی کو فالو کرے گی، الرجلی کے مطابق ہوگی۔ غلام الرجل الصالح۔ اب دیکھیں، اب پہلی مثال میں الصالح کی رفع بتا رہی ہے کہ یہ غلاموں کی صفت ہے، اب دوسری مثال میں الصالح کی جر بتا رہی ہے کہ یہ الرجلی کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، غلام الرجل الصالح نیک مرد کا غلام، تو الرجل الصالح، اب دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، تو اب اس کا ترجمہ ہم اس طریقے سے کریں گے کہ نیک مرد کا غلام۔ اور تیسری چیز کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت آ رہی ہو، جیسے نیک مرد کا نیک غلام، تو ایسی صورت میں دونوں صفتیں مضاف الیہ یعنی الرجلی کے بعد آئیں گے۔ پہلے مضاف الیہ کی صفت لائی جائے گی، جیسے غلام الرجل الصالح الصالح، نیک مرد کا نیک غلام۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے، مضاف اور مضاف الیہ کو، مرکب اضافی ریلیٹیو کمپاؤنڈ کہ ایک اسم کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، جیسے بادل کا چلنا، اللہ کی کاریگری۔ الذی وہ جو، اتقنا خوبی سے بنایا، تا قاف نون روٹ ہے، مضبوط اور مستحکم کرنا، اتقان باب افعال ہے، اتقنا یتقنو، کل ہر شئی چیز، انہو بے شک وہ، خبیر باخبر ہے، بھی ساتھ، ما جو، تفعلون تم کرتے ہو، تم جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، من جو، جاء کا مطلب آنا، لیکن حسناتی کے ساتھ جو بی کا صلہ لگا، یہ بی کا بالحسناتی، تو اس کا مطلب ہو گیا لایا، الحسناتی بھلائی، پس لہو اس کے لیے، خیرن بہتر، منہا اس سے، واو اور ہم وہ، من سے، فزعن گھبراہٹ، یومئذ اس دن، آمنون آمن کی جمع اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل جمع امن والے، واو اور من جو، جاء لے کر آیا، لایا، بالسیئتی برائی گناہ، پس قبت اوندھے کیے جائیں گے، وجوہ وجہن کی جمع چہرے، ہم ان کے، پھر یہ وجوہہم ان کے چہرے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، مرکب اضافی ہو گیا، فی الناری آگ میں، یہ مرکب جاری ہو گیا، حل نہیں، تجزونا تم جزا دیے جاؤ گے، الا مگر، ما جو، کنتم تعملون تھے تم عمل کرتے رہتے، انما بے شک، امرتو میں حکم دیا گیا، ان لن کئی، اذن مضارع کو نصب دیتے ہیں، مضارع کے آخری حرف کو زبر دیتے ہیں، تو اعبدو کو ان کی وجہ سے اعبودہ کر دیا، ان یہ کہ اعبودہ میں عبادت کروں، رب رب، ہذہ اس، البلدہ شہر، الذی وہ جو، حرم اس نے محترم کیا، ہا اس کو،
وَلَهُ اور اس کے لیے کلو ہر شئی چیز، واؤ اور امرتو میں حکم دیا گیا، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من سے المسلمین مسلم کی جمع، واؤ اور ان کے اتلوا میں پڑھوں پڑھ کے سناؤں، القرآن قرآن، پس من جو اہتدا اس نے ہدایت پائی، پس انما بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، لی واسطے نفس ہی اپنے نفس کے، واؤ اور من جو ضل بھٹک گیا، پس قل کہہ دیجئے، انما بے شک آنا میں، من سے المنذرین خبردار کرنے والوں میں سے، منذر اس میں فائل ہو گیا، یانون جمع کا اس میں فائل جمع، انذر ینذر انذار یہ باب افعال ہے، واو اور قل کہہ دو، الحمد کل شکر کل تعریف، للہ اللہ کے لیے، ان قریب یری وہ دکھائے گا، کم تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، پس تعریفون تم پہچان لوگے، عرف یعرفو باب ضرب یضربو، تعریفون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہو گیا، تعریفون، ہاں اس کو، واؤ اور ماں نہیں، رب کا تیرا رب، غافلین غافل بے خبر اس میں فائل ہو گیا، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 83 83 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ اور جس دن ہم ہر امت سے فوجن ایک گروہ کو جمع کریں گے، ممن یکذب بآیاتنا ان سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، فہم یوزعون تو وہ قطاریں بنوائے جائیں گے، پھر وہ الگ کر دیے جائیں گے، جرائم کی کرائمز کی نوعیت اور کیفیت کے مطابق ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ وہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمانیت کا مظہر ہے کہ اس نے ہم سب کا انجام ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ایک رزلٹ ڈے تم سب پہ آئے گا، تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا، اور پھر تمہاری قطاریں بنوائی جائیں گی، تم الگ الگ کر دیے جاؤ گے، جس طرح کا جرم ہوگا تو اس لائن میں تم کھڑے ہوگے۔ حتیٰ اذا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، جب مجرمین آئیں گے، قولا اللہ پوچھیں گے، اکذبتم بآیاتی تم نے میری آیات کو کیوں جھٹلایا، ولم تحیطوا بہا علما اس کے باوجود تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا، ام ماذا کنتم تعملون اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ کہا کہ کوئی انسان لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہیں کیے جائے، اس کا وائوا لیا جائے گا، اس کا انٹرویو لیا جائے گا کہ یہ وقت جو تمہیں دنیا میں دیا گیا تھا وہ تم نے کیسے سپینڈ کیا، جو مال تمہیں دیا گیا تھا، جو علم تمہیں دیا گیا تھا، اس کو کس طریقے سے تم لے کر چلے۔ تو آج ہم اپنی کتاب زندگی خود سے لکھ رہے ہیں، ہم خود ہی اس کے آتھر ہیں، ہم خود ہی اس کے رائٹر ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہماری کتاب زندگی میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ کوئی بھی کام ہم اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کریں تو دیکھیں یہ اس میں اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت طریقہ ہے تو وہ کام نیکی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا عَمِلَ الْإِنسَانُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ كَانَتْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ سَبَبًا لِدُخُولِ الْجَنَّةِ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ
اعمال جنت کے داخلے کا سبب بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر دیں اور اپنے دل کا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بنا لیں۔ وَإِذَا عَمِلَ الْإِنسَانُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، اور جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، اور اس کا دل اللہ کے غیر کی طرف، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، كَانَتْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ سَبَبًا لِدُخُولِ النَّارِ، تو یہ اس کے کام جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر دیں۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہ، اللہ ہمارے ایمان کو، یقین کو اور ہماری فقہ کو، ہمارے علم کو اللہ تو بڑھاتا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان پر بات جم جائے گی اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پھر وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ الم یروا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا فیوچر تمہارے سامنے کر دیا، اے صراط مستقیم کے ڈرائیور، اب ذرا اپنی گاڑی کو صحیح طریقے سے صراط مستقیم پہ چلاؤ۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ الم یرو، کیا نہیں وہ دیکھتے؟ انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے رات کو بنایا، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں سکون حاصل کریں۔ الا یعلم من خلق، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ نے ہماری فطرت کو بنایا، اللہ نے ہماری نیچر کو بنایا، تو اللہ نے رات کو بتا دیا کہ رات سکون کے لیے، سونے کے لیے ہے، رات جاگنے کے لیے نہیں ہے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنا دیا، دن کو کام کاج کے لیے بنا دیا، دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو کائنات کی فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو ایسے ہی انسان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا فیوچر ہمارے سامنے کر دیا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یاد رکھو وہ دن آئے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَ، تو گھبرا اٹھیں گے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی مخلوقات زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، شہداء، فرشتے، انبیاء۔ تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ سور میں پھونکا جائے گا اور بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں۔ تو پہلے یہ فزع ہوگا، گھبرانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان دو نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے سامنے عاجز اور پست ہو کر حاضر ہوں گے، سب مؤدب کھڑے ہوں گے۔ دخر کہتے ہیں ذلیل و خوار ہونا، عاجز اور درماندہ ہونا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم سمجھتے ہو یہ جامد ہیں، یہ فرم ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتا ہے۔ اے انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ پہاڑ ایسے رہیں گے؟ حالانکہ روز محشر بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار ہمیں وارن کیا کہ اذا دکت الارض دکا، اذا زلزلت الارض زلزالها، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائیں گے۔ قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، ہوائیں اوپر اٹھا کر لے جائیں گی، زمین میں جنبش ہوگی، اندکاک ہوگا، چورا چور ہوگی، تو پورا نقشہ بدل جائے گا۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، مستحکم بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی کا کرشمہ ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً
وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنتی، جو بھی بھلائی لایا، فلہ خیر منہا، تو اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اب اس خوبصورت کتاب کو دیکھیں، کبھی اللہ نے ماضی کے قصے سنا دیے، کبھی ہمارا فیوچر ہمارے سامنے کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے حال کی اصلاح کر دی، ہماری تربیت کر دی کہ دیکھو ابھی قیامت نہیں آئی ہے، آج بھی تیرے پاس وقت ہے، آج ہمت ہے، آج ہوش ہے، آج تو اے انسان کر سکتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، اگر ان کی گھبراہٹ سے، اس دن کی گھبراہٹ سے بچنا ہے، اگر تو چاہتا ہے نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں ہو، اگر تو چاہتا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہر مرحلے پر تو دوڑتا بھاگتا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر پر نور ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سوالات آسانی سے اللہ کی بارگاہ میں، تیری زبان، تیرا رواں رواں چلے، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نیکیاں کر۔ تو جو نیکی کرے گا تو اسے بہتر بدلہ ملے گا۔ نیکیوں کو سنبھال کے رکھو، اس دن کے فزع الاکبر سے بچ جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی معمولی مت سمجھو۔ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے لیے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بتا دیا۔ فرمایا الحمدللہ، کتنا ٹائم لگا؟ تملأ المیزان، یہ میزان کو پر کر دیتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر وہ کریں گے تو فوراً وہ نیکی ریکارڈ ہو گئی اور ہمیں جنت مل گئی۔ تو ہر لمحہ، ہر پل ہم اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بھی نیکی کے کام کر کے آئے گا تو اسے بہتر بدلہ ملے گا۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، امن والے ہوں گے کہ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، یقین کرو کہ یہ قیامت کا زلزلہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، بہت مشکل دن، بہت تکلیف والا دن ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لایا، جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جس نے گناہ کیے، جس نے کسی کی غیبت کی، جس نے کسی کا مذاق اڑایا، جس نے کسی کو گالی دی، جس نے کسی کا حق کھایا، تو کیا ہوگا؟ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو وہ اوندھے منہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ صرف وہی بدلہ تم دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ انما امرت، مجھے تو بس یہی حکم ہوا، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس رب نے اس کو محترم کیا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ سب کو بتائیے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، سب سے پہلا مسلم میں ہوں۔ تو آپ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو پرانی کتابوں میں آپ کا ذکر تھا اور سب جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ خاتم النبیین ہوں گے۔ خوبصورت آپ کی زندگی کے پہلو ہیں کہ آپ سے درخت، آپ سے تنے پیار کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ کان النبی یخطب الی جذع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ سنایا کرتے۔ فلما اتخذ المنبر، جب منبر آپ کا بن گیا، تحول الیہ، تو آپ اس کی طرف چلے گئے۔
فحن الجذع، تو وہ تنا باریک آواز سے رویا، فأتاہ، آپ اس کے پاس آئے، فمسح یدہ علیہ، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ تو لٹرلی بچے کی طرح وہ تنا رویا کہ اس کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ شافع المذنبین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس تنے پر ہاتھ نہ پھیرتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا تھا اس لیے رو رہا ہے۔ تو بہت ساری آپ کی سنتیں ہیں کہ رونے والے کو کیسے چپ کرانا ہے، اور چپ کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہاتھ سے اس پہ ہاتھ پھیریں یا اس کو گلے لگائیں، اس پہ ہاتھ رکھیں یا اس کو گلے لگائیں۔ اور اس تنے کو بعد میں زمین میں دبا دیا گیا، تو درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ جس دن آپ پیدا ہوئے تو مکہ سے سیریا تک نور نظر آیا۔ کہا ہمارے نبی کو کھلونے کیا دیے جاتے، اللہ نے دنیا کے تمام سہارے آپ سے بظاہر چھین لیے کہ والد پہلے ہی فوت ہو گئے، دنیا کا مال و اسباب نہیں تھا، والدہ آپ کی کم عمری میں ہی فوت ہو گئیں، تو فرمایا کہ یہ چیزیں سارے سہارے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا کہ آپ کی انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جانور ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے، سرنڈر کرتے، گردنیں آگے کر دیتے۔ تو کائنات کے ذرے ذرے کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں مسلسل قرآن پاک پڑھتا رہوں، میں پڑھ کے سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت پائے، جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے وہ ہدایت پاتا ہے۔ جو صحیح راہ پہ چلے گا تو اپنی ذات کو فائدہ دے گا، تھوڑی سی زندگی میں محنت کرے گا، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے تمہیں وارن کر دیا، میں نے تمہیں سب بتا دیا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تم اس کو پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ ہر طرح کی نعمت اور دولت سے اللہ مستفید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں، دنیا آخرت کی عزتیں اللہ ہم سب کا مقدر کر دیں۔ اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ جب تک زندگی ہے اللہ ہم سب کے وجود چلتے پھرتے رکھنا، اللہ محتاجیوں سے بچانا، بے عزتیوں سے بچانا، اللہ ذلتوں سے بچانا، اللہ ہر طرح کی رسوائیوں سے بچانا، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ یہ وبا، اللہ ہر چیز تیری کلمہ کن کی محتاج ہے، اللہ کن کہہ کر اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اللہ مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، دکھوں کو اللہ ختم کر دے، اللہ امت مسلمہ کو اللہ عزتوں سے نواز دے، سرفرازیوں سے نواز دے، اور اللہ اسلام دشمن قوتوں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تو خود ہی اللہ ان کا حساب لے لے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ پائے اللہ بغیر مانگے کہ اللہ ہم سب کے کشکول بھر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، آمین ثم آمین۔